صحیفہ کاملہ۔ جب کسی بیماری یا کرب و اذیت میں مبتلا ہوتے تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کی تشریح: غریبی، امیری، دکھ، آرام اور بیماری اور صحت وہ لوازم حیات ہیں جن سے زندگی کے لمحات کبھی خالی نہیں رہتے۔ کبھی نکبت و افلاس ہے تو کبھی ثروت و اقبال، کبھی رنج و الم ہے تو کبھی عیش و آرام، کبھی مرض کی جانکاہی ہے تو کبھی صحت کی کیف افزائی۔ اگرچہ یہ دو مختلف کیفیتیں اور الگ الگ حالتیں ہیں جن کے تاثرات بھی جدا جدا ہیں۔ اس طرح کی صحت و رفاعیت سے شکریہ کے اور بیماری و کلفت سے شکوہ و شکایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، مگر جس کے آب و گل میں رضائے الہی کا عنصر شامل ہو وہ ہر حالت میں یکساں شکر گزار رہتا ہے اور کسی وقت اپنی زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ جب بستر بیماری پر بے قراری کی کروٹیں بے چین کرتی ہیں اور کرب و اذیت کی ٹیسیں سکون و قرار چھین لیتی ہیں تو اس کی زبان پر صبر و شکر اور حمد و ثنا ہی کا ترانہ گونجتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ صحت ہو یا مرض دونوں شکر و ستائش کے قابل ہیں۔ بے شک صحت ایک گراں مایہ دولت ہے جس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے جو اسے ہاتھ سے کھو چکا ہو، لیکن اتنا تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ صحت ہی کے خوشگوار احساس کا نتیجہ ہے کہ انسان چاق و چوبند اور آمادہ عمل نظر آتا ہے، اور جوش، جرأت، حوصلہ، احساس، خودداری اور ولولہ سب اسی کا کرشمہ ہیں۔ اسی سے کسب معیشت اور عبادت و اطاعت کی سرگرمی وابستہ ہے، اور اسی کی بدولت دنیا کی لذتوں سے حظ اندوز ہوا جاتا ہے، مگر مرض بھی اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے اس کے چند فوائد کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مرض گناہوں سے تطہیر اور گناہوں کی گراں سے سبکدوشی کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: مرض گناہوں کو دور کرتا اور اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح پتے جھڑتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان حالت مرض میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتا، توبہ و انابت کرتا اور اللہ تعالی سے لو لگاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: جب انسان دکھیا ہوتا ہے تو اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو ہمیں پکارتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے صحت و عافیت کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور بھولی بسری نعمت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ورنہ اس نعمت و تندرستی کو نعمت ہی تصور نہ کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے: دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں نعمت ہی نہیں سمجھا گیا، ایک امن اور دوسری عافیت، اور چونکہ نعمت کی فراموشی و ناقدری ایک گناہ ہے اور بیماری اس نعمت کی طرف متوجہ کرتی اور کفران نعمت سے بچا کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اس لیے یہ بھی نعمت کی یاد دہانی کی وجہ سے نعمت میں محسوب ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب مرض کی وجہ سے انسان کے عمل کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا عمل کے قابل ہی نہیں رہتا تو وہ جن اعمال کو صحت کی حالت میں بجا لایا کرتا تھا وہ اس کے نامہ اعمال میں برابر درج ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو خداوند تعالی اس فرشتے کو جو اس پر مقرر ہوتا ہے حکم دیتا ہے کہ مرض میں بھی اس کے وہ اعمال جنہیں وہ بجا لایا کرتا تھا لکھتے رہو، کیونکہ اسے مرض کے شکنجے میں اسیر کرنے والا میں ہی ہوں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو دفیع کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور یہ بھی ایک کارگر علاج ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: صدقہ ایک کامیاب دوا ہے، اور اس صدقے اور داد و دہش سے طبیعت کا رخ بخل و حرص اور زر اندوزی کی خواہش سے جود و سخا کی طرف مڑ جاتا ہے اور نفسانی روگ انحطاط پذیر ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مرض دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری اور موت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ صحت جسمانی کا فقدان موت کا پیش خیمہ ہے، اور موت کا تصور انسان کو اللہ سے لو لگانے اور اس کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کر دیتا ہے، بلکہ دنیا کی برافتاد اور ہر کلفت اللہ کی طرف جھکاتی اور اسے پکارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العالمین ہے: جب تمہیں کوئی
کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اکثر گناہوں کا سرچشمہ قوت غضبیہ و شہوانیہ ہوتی ہے، اور بیماری سے جہاں اور قوائے بدنی میں کمزوری آ جاتی ہے وہاں ان دونوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بہت سے گناہوں کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اگر بے صبری و بے قراری کا اظہار نہ کرے اور صبر و ضبط سے کام لے تو اس مشقت و زحمت کشی کے نتیجے میں اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کے ارتکاب کی عادت جڑ پکڑ چکی ہو تو طول مرض سے اس عادت کے چھوٹ جانے کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ دسواں فائدہ یہ ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے امراض اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے مرض کے لیے روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ موجودہ مرض بھی کسی دوسرے مرض کی روک تھام کر دے۔ چنانچہ اتباع کا یہ متفقہ الہ نظریہ ہے کہ زکام، دل، بخار وغیرہ سے بدن انسانی کو مختلف فوائد پہنچتے ہیں، اور بعض زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں جو دوسرے امراض کے لیے حفظ ما تقدم کا کام دے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا فوائد کے باوجود پھر انسان صحت کو مرض پر ترجیح دیتا اور تندرستی کا خواہاں ہوتا ہے، اور کسی طرح مرض کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت و عافیت حب طبعی کا کرشمہ ہے، اور مرض حب عقلی کا تقاضا ہے، اور حب طبعی حب عقلی سے زیادہ انسانی احساسات کو متاثر کرتی اور اس کے بشری جذبات سے سازگار رہتی ہے۔ اس لیے وہ مرض کے فائدہ بخش نتائج کے باوجود صحت و سلامتی ہی کا خواہش مند رہتا ہے، مگر جس میں حب عقلی کے تقاضے حب طبعی کے تقاضوں پر غالب ہوں وہ اپنی ہر مادی طلب و خواہش کو بھی رضائے الہی سے وابستہ کر دیتا ہے، اور اس رضائے الہی کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت علیہ السلام کی زندگی کے اطوار عام انسانی زندگی کے اطوار سے بلند تر نظر آتے ہیں۔